الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى سائر الأنبياء وآلك وأصحابك والأولياء والصالحين۔ مرد کی نگاہیں کہ جب تک نگاہیں اٹھی رہیں گی خواتین کا کوئی پردہ معاشرے سے زنا ختم نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید پر گہری نظر رکھنے والے یہ حقیقت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں میں مبتلا ہونے سے لوگوں کی شدت کے ساتھ اور ان کی مذمت کی، ان میں ایک نمایاں نام بدکاری اور گناہ ہے۔ گناہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی سخت برائی ہے کہ اس پر اپنی جہنم کی گواہی ہے، اور اسی لیے اس کے قریب بھٹکنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تاہم بدکاری اور گناہ سے فائدے کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ مرد زن کے طلاقات پر پابندی لگا دی۔ ایسے غیر فطری ذرائع اختیار کرنا اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل کے ساتھ وہ آداب اور احکام سکھائے ہیں جو ایسے مواقع پر ہمارے نفس میں پاکیزگی پیدا کرنے اور گناہ کی زندگی میں پڑنے سے ہمیں بچاتے ہیں۔ ہمارے یہاں عام طور پر ان احکام کو پردے کے احکام کہا جاتا ہے۔ یہ نام ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا دیا ہوا نہیں، عنوان قائم کر کے احکام بیان کرنا قرآن مجید کا طریقہ نہیں۔ تفہیم ادا کے لیے اہل علم یہ طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کہاں ان کا احکام کو پردے کا احکام کے عنوان سے بیان کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے جو بڑے فساد کا سبب بن رہی ہے۔ پردے کے لفظ سے جو تصور ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے ان احکام کا تعلق صرف خواتین سے ہے۔ بلا شبہ ان کا احکام خواتین کو مخاطب کر کے کئی ہدایات دی گئی ہے، مگر قرآن مجید بالکل واضح ہے یہ احکام عورتوں کے ساتھ مردوں کو بھی دیے گئے ہیں، بلکہ یہ احکام شروع ہی مردوں کے ذکر سے ہوتے ہیں، اور انہیں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں پردے کے حوالے سے ہمیشہ خواتین زیر بحث آتی ہیں۔ کبھی مردوں کو مخاطب کر کے انہیں نہیں بتایا جاتا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کیا چاہتے ہیں، لیکن یہ آیت وہ بنیادی مطالبہ سامنے لے آتی ہے جو مردوں سے کیا گیا، اور آج کی معروضی حالات میں اسے مطالبے کو مردوں کے سامنے لانے اور اس پر عمل کرنے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم جس دور میں زندہ ہیں اس میں زنا کی طرف لانے والی خواتین وہ مسلمان خواتین نہیں ہیں جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ آج کیے گئے گزرے دور میں بھی جب بہت سی خواتین اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کی پابند نہیں کرتی، تب بھی عام پاکستانی خواتین کا لباس بہت مذہب ہوتا ہے۔ آج کے دور کا اصل فتنہ میڈیا اور انٹرنیٹ پر موجود خواتین کے وہ جلوے ہیں جو مذہب کو کیا تہذیب، اخلاق اور شائستگی کے کسی معیار پر بھی پورے نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ان خواتین کو دین کے احکام سنانا ممکن ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ ان حالات میں مردوں کو یہ عادت کہ وہ نگاہیں جھکا کر نہیں سکتے بیشتر فساد کا سبب بن رہی ہے۔ ایسے میں مردوں کو یہ بتانا لازمی ہے کہ پردے کے احکام کا پہلا حکم انہیں دیا گیا، وہ یہ ہے کہ مرد اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ وہ کسی ایریا خاتون شائستہ منظر جنسی جذبات بھڑکا دینے والی نظارے کو دیکھ کر لطف اندوز ہونے سے بچیں۔ اگر پاکاں نظر پڑ جائے تو فوراً نظر پھیر لیں۔ یہ عادت جب تک ایک دفعہ پڑ جائے گی تو ارد گرد موجود کسی خاتون کا غیر شائستہ لباس یا رویہ بھی ایسے انسانوں کو
متاثر نہیں کر سکتا۔ مغرب میں رہنے والے صالح مسلمان ایسے طریقے سے برائی سے بچتے ہیں۔ یہ حکم اتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے یہ حکم انہیں دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زنا کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ مردوں کی جھکی ہوئی نگاہیں ہیں۔ جب تک یہ نگاہیں اٹھی رہیں گی خواتین کا کوئی پردہ معاشرے سے زنا ختم نہیں کر سکتا۔